نے سوال یہ پوچھا ہے کہ یہاں سردیوں میں نمازوں کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے. آج میں نے گھر میں ویڈیو بنا کے بھیجی بچوں کو, دیکھو بچوں صبح 9 بجے سورج نکل رہا ہے. بچے حیران ہو رہے تھے. میں نے کہا 3 بجے مغرب ہو جائے گی اور ٹھکا ٹھک ظہر کا وقت اور فوراً عصر کا وقت. تو دیکھیں 2 نمازیں اکٹھی یہاں کرنا بہت آسان ہے. آپ دیکھ لیں ظہر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے, مسجد میں آئیں اس وقت ظہر پڑھیں, 2 منٹ بعد کیا ہو جائے گا عصر کا ٹائم, تو عصر پڑھ لیں. تو اس میں کیا ہے, یعنی یہ تو بہت آسان ہے. تو اس طرح سے اکٹھی کرنے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے, یہ بالکل جائز ہے. بلکہ اس کے بغیر یہاں عمل ممکن ہی نہیں ہے. نماز قضا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے. کام پہ نہیں بھی ہوں تو بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اتنا شارٹ ٹائم ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی کیسے آپ اب یہاں لوگ, ہم نے بھی ظہر پڑھی فوراً تھوڑی دیر میں عصر کا وقت داخل ہو گیا. اگر نہیں ہوتا آپ لوگ گھر جاتے تو پھر تو آنے میں عصر قضا ہو جاتی. نہیں اس میں نہیں وہ جو انہوں نے جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا, انہوں نے محترم نے جو حدیث پیش کی ہے وہ, چلو اب پوری دلیل سے بات کرتا ہوں میں. حدیث وہ جو حدیث آج کل پیش کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سفر کے, بغیر کسی عذر کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, یہ حدیث اکثر کوٹ کی جاتی ہے اور اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ آپ ظہر عصر اکٹھی پڑھیں, بلکہ یہاں تک کہ آپ عصر جب قضا ہونے لگی تو ظہر عصر پڑھیں اور پھر تھوڑی دیر میں آپ کیا پڑھ لیں, مغرب پڑھ لیں. تو گویا 3 نمازیں اکٹھی ہو رہی ہیں. خوب سمجھ لیں, میں یہ جواب دے دوں تو یہ خوب سمجھ لیں, ان کا جواب دے دوں پہلے. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کبھی بھی کسی ایک حدیث کو دیکھ کر فتویٰ دے دینا یہ انسان کے پرلے درجے کے جاہل ہونے کی علامت ہے. یہ اس کی علامت ہے. اس کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر میں حدیث بتاتا ہوں آپ کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا بھی دیا ایک نشانی کے طور پر, کہ جب یہ حدیث بیان کرو نا تو بتا دینا کہ پیغمبر کا نال مبارک میرے پاس ہے, تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ نبی نے ہی فرمایا ہے. اور وہ دے کے مجھے بھیجا اور کہا کہ جو بھی ملے تم سے راستے میں اس کو یہ خوشخبری سنانا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابو ہریرہ خوشی خوشی نکل گئے. بھائی ان کی قسمت کے سب سے پہلے ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. ان کی حضرت عمر سے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے پوچھا کہاں غائب تھے بھائی؟ انہوں نے کہا میں نبی کے پاس سے آ رہا ہوں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت عمر نے یہ حدیث سننے کے بعد ایک زور سے حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ دھکا دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخررت علی استی, میں کولے کے بل زمین پہ گرا ہوں اور مجھے یوں کر کے گھما دیا کہ واپس چلو واپس جاؤ. کسی کو یہ حدیث سنانے کی اجازت بولیں نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے گئے نبی کے پاس. نبی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے حدیث دے کے بھیجا اور عمر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. اب بتاؤ ہمارے دور کا کوئی آدمی ہوتا ہم تو فوراً حضرت عمر پہ فتویٰ لگا دیتے کہ تو قرآن سنت کو نہیں مانتے. کیا خیال ہے؟ جیسی حدیث آ رہی ہے بجائے ماننے کے اس کو دھکا دے دیا انہوں نے. تو نبی نے پوچھا حضرت عمر سے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا اذا یتکل الناس, یا رسول اللہ لوگوں کے سامنے جب یہ حدیث جائے گی لوگ اسی پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے. لوگ سمجھیں گے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی کافی ہے, عمل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. حالانکہ آپ کی تو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, آپ کی تو دوسری حدیثیں بھی ہیں. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن, جب کوئی چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. تو وہ جو عمل والی حدیثیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہوں گی نہیں, یہی ایک حدیث ہوگی تو کیا مطلب, غلط مطلب سمجھیں گے. اس سے ہمیں اور حقیقت بھی یہی ہے, حقیقت بھی یہی ہے نا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. وہ جنت میں داخل ہوگا, اس کا دوسری حدیثوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں داخل ہوگا سزا کھانے کے بعد داخل ہوگا, یا یہ کہ لا الہ الا اللہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ پڑھے, جو اس کے تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کرے وہ. یعنی جب کوئی کہتا ہے کہ میرا معبود اللہ ہے تو اس کا مطلب آپ یہاں آئے, آپ مانتے ہو ناروے کی گورنمنٹ کو, میں مانتا ہوں کہ یہاں کی حکومت ہے, پھر آپ لال بتی پہ سگنل بھی توڑ رہے ہو, آپ ایک قانون, تو گورنمنٹ کہے گی بھائی ایسا ماننا نہ ماننا کیا ہے برابر ہے نا, تو تم مان کے کیا ہم پر احسان کر رہے ہو؟ تو ماننا اپنے لوازمات کے ساتھ. تو لا الہ الا اللہ کہے ان تمام تر لوازمات کے ساتھ جو مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں, اس میں نماز بھی ہے, اس میں زکوٰۃ بھی ہے, اس میں جھوٹ سے بچنا بھی ہے. تو اس حدیث کو ہم نے مفہوم بیان کیا دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں, اگر آپ صرف ایک حدیث کو لے لیں, اور آج کل لوگ متاثر ہو رہے ہیں ریفرنسز سے, یار فلاں بندہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے حدیث بھی پیش کرتا ہے, حدیث کا ریفرنس بھی دیتا ہے. اتنا کافی نہیں ہے صرف حدیث اور حدیث کا ریفرنس. اگر اتنا کافی ہوتا تو یہ اسلامی یونیورسٹیاں کیوں ہوتی ہیں سعودی عرب میں اور مدارس
مدارس کیوں ہوتے ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، مراکش میں، جو پوری دنیا میں صدیوں سے لوگ پراپر طریقے سے عالم بنتے آئے ہیں، تو اس کا مطلب ان سب چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی نہیں. تو خوب سمجھ لیں یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھا اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی تو ہے نا کہ ظہر ایسے اکٹھی کی جیسے آج ہم نے کی ہے. ظہر ہم نے پڑھی ہے، تھوڑی دیر میں وقت ختم ہو گیا، عصر فوراً پڑھ لی تھی، یہ بھی تو اکٹھی کر لی نا. یہ تعویل آپ کو کرنی پڑے گی، اس لیے کہ قرآن بار بار کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. آیت تو ایک ہے لیکن یہ مضمون بار بار بیان کیا گیا ہے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. اگر اس طرح سے ہوتا کہ ظہر جب چاہے عصر میں پڑھ لو، عصر جب چاہے ظہر میں پڑھ لو، تو اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ اور کمال کی بات ہے یہ آیت نازل ہی سفر کے بارے میں ہوئی ہے. یہ نازل کس کے بارے میں ہوئی ہے؟ سفر کے بارے میں، اور میدان جنگ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یعنی قرآن صحابہ کو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نماز کی ترغیب دے رہا ہے. اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے میدان جنگ میں تم اس طرح سے نماز پڑھو، اس طرح ہی پڑھ سکتے فرجالن اور رکبانا، یہ بھی ممکن نہیں ہے تو سوار ہو کے پڑھ لو. یا اللہ سوال پیدا ہوتا ہے ہم بعد میں پڑھ لیں گے، جب جنگ ختم ہو جائے گی اس وقت نمازیں اکٹھی کر لیں گے. اتنی ٹینشن میں تو ہمیں کیوں ڈال رہا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھ لو؟ یہ اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ ٹینشن تمہیں لینی پڑے گی. وجہ اس کی ہے کہ نماز مومنین پر ایک ٹائم میں فرض ہے، اس ٹائم کو آگے پیچھے تو جملہ ہی نہیں مکمل کرتے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ بڑی ٹینشن ہے. ناروے میں شاید سینٹنس کو مکمل کرنے پر ٹیکس ہے، تو نمازوں کو آپ اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ہاں سفر میں اختلاف ہے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہیں کہ اس میں آپ ظہر عصر اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ملا کے، اور مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل وہ احادیث ہیں جن میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. وہ بہت ساری احادیث ہیں. امام ابو حنیفہ اور ان کے جو 2 شاگرد ہیں ابو یوسف، امام محمد، جنہوں نے بہت سارے مسائل میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کیے، لیکن وہ یہاں ابو حنیفہ کے ساتھ جمع ہے. وہ کہتے ہیں کہ سفر میں بھی آپ 2 نمازیں جمع نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے جس طرح سے آج ہم نے کی ہے، یعنی ظہر کو ڈیلے کریں، بالکل اینڈ میں عصر میں پڑھیں، عصر کے قریب، اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہو تو عصر پڑھ لے. دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، دونوں کے دلائل مضبوط ہیں. امام حنیفہ کے دلائل بھی اس بارے میں کمزور نہیں ہے، اس احادیث اس پر شاہد ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی نے کبھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی. وہاں اکٹھی کا مطلب حقیقت میں اکٹھی. اب میں ان دلائل میں نہیں جاؤں گا، وہ ایک الگ بحث بن جائے گی. تو لیکن 3 ائمہ اس طرف ہیں کہ بھئی 2 نمازیں ظہر سفر میں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ان تینوں اماموں کے نزدیک بھی یہ کوئی افضل کام نہیں ہے. یہ خوب سمجھ لیں، افضل یہی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے سفر میں بھی. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے جو شافی حضرات ہیں یا اہل حدیث حضرات ہیں، وہ ہمیشہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ کسی کا بھی مذہب نہیں ہے، یہ کسی کی بھی رائے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ائمہ سے منقول ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور سعودیہ کے جو مفتی تھے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کا بھی یہ فتویٰ موجود ہے کہ یہ کرنا ثواب کا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ نہیں تھی کہ آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے سفر میں بھی، بلکہ عام عادت یہی تھی کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ. کبھی کبھار آپ نے سفر میں جمع کیا ہے. تو دیگر تینوں ائمہ کے نزدیک تو حقیقت میں جمع کیا. حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ حقیقت میں جمع نہیں بلکہ صورتاً جمع. صورتاً جمع کا مطلب جیسے عبداللہ بن عمر سے منقول ہے، صحیح حدیث ہے کہ وہ سفر میں جلدی تھی تو انہوں نے مغرب کو اتنا ڈیلے کیا کہ مغرب جب قضا ہونے کے قریب تھی تو انہوں نے مغرب پڑھی اور تھوڑا دیر ٹھہر کے فوراً انہوں نے عشاء پڑھ لی. تو یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے. تو حنفیہ کے نزدیک جو ہے اس طرح سے جمع کیا جائے گا، باقی 3 ائمہ کے نزدیک بالکل اس طرح سے جائز ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ دیگر 3 ائمہ ایک طرف ہیں تو امام یعنی حنفیہ میں بھی اس کی اجازت ہے کہ ضرورت کے وقت آپ بقیہ ائمہ کے قول کو لے سکتے. وہ ضرورت کب ہوتی ہے؟ میں بھی جب آ رہا تھا پیرس سے ناروے کی طرف، تو ہماری جو فلائٹ تھی وہ 1:30 بجے کی فلائٹ تھی. اب 1:30 بجے جب ہم یہاں پہنچ رہے تھے تو یہاں مغرب کا ٹائم شروع ہونے والا تھا. تو ہمارے پاس جہاز میں عصر کا ٹائم آ رہا تھا اور جہاز میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہی ضروری ہے، نہ ہو تو پھر تو بیٹھ کے پڑھیں گے. لیکن تو پھر ہم نے امام شافعی کی رائے پر عمل کیا، مجبوری، کیونکہ اس کے علاوہ تو آپ کی نماز ہی ممکن ہی نہیں ہے نا پڑھنا. تو بیٹھ کے پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ 3 ائمہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، ان کی بھی تحقیق ہے. تو پھر ہم نے وہاں ظہر عصر ایئرپورٹ پہ اکٹھی ملا کے پڑھی. تو یہ جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں تو دوسرے قول کو لیا جا سکتا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے تو پھر بھائی ایک فقہ کو فالو کریں. اگر آپ شافعی ہیں تو شافعی فقہ کو مکمل فالو کریں، مالکی ہیں تو مالکی. یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ چل رہا ہے نا، یہ اس کے فسادات بہت زیادہ ہے. اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جو حنفی ہے وہ حنفی ہی کیوں رہے، جو شافعی ہے وہ شافعی ہی کیوں رہے. چاروں مکاتب فکر اہل سنت والجماعت کے ان میں سے کسی کو بھی فالو کریں. اگر آپ ہٹ گئے تو یہ ڈرامے بازی بہت شروع ہو جاتی ہے.
اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا خون نکلا, امام شافعی کے یہاں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. آپ نے کہا یار میں اس مسئلے میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں, ان کی رائے یہ کہ وضو نہیں ٹوٹتا. تھوڑی دیر میں آپ نے بچی کو اپنی پیار کیا, امام شافعی کہتے ہیں عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے کہا اس مسئلے میں کس کو فالو کر رہا ہوں, تو یہ دین جو ہے نا ایک اچار اور چٹنی کا وہ بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آسان راستہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی مکتب فکر کو فالو کریں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں, کسی دوسرے پہ طنز نہ کریں. اور جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں تو علماء خود اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہاں شافعی مسلک کی, ہم حج میں بہت سارے مسائل پر سعودی علماء کی رائے کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہاں فقہ حنفی پہ چلنا بہت مشکل ہے. اب سعودی عرب میں لوگ بسوں میں بیٹھتے ہیں, وہ لوگ تو ظہر اثر اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ اثر میں روکتے ہی نہیں. اب وہاں حنفیہ کو یہی بولتے ہیں بھائی اب یہاں اسی رائے کو فالو کرو, کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ حنفیوں کے لیے الگ بس چلائی جائے اور شافعیوں کے لیے الگ, ہے تو ایک عجیب سی چیز بن جائے گی. اب جب وہ بس ڈرائیور روک ہی نہیں رہا ہے تو اس سے کون الجھے گا, تو اس میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے اسی رائے کو فالو کیا جائے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے حکم دیا, یہاں سے بہت سارے حکام شروع, ایک رکوع میں نا بہت سارے حکام ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے چند فیصلے کیے ہیں. نمبر 1 دیکھو یہ اسلام کے احکام ہیں, ابھی سے عزم کر لو ہم تمام ان احکام کو فالو کریں گے. اس میں کوئی رفع الدین کا جھگڑا نہیں ہے, کوئی ٹانگیں چوڑی کرنے پتلی کرنے کا جھگڑا نہیں ہے. یہ کس کے حکام ہیں؟ یہ قرآن کے حکام ہیں. نہ اس میں کوئی اہل حدیث دیوبندی بریلوی پڑھ رہا ہے, نہ کوئی اور پڑھ رہا ہے, کوئی فرقہ نہیں. اس کو تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا. تو جنت میں جانے کے لیے یہ کرنا میرے لیے بھی ضروری اور آپ کے لیے بھی ضروری. وہ کیا حکام ہے؟ ابھی سے نیت کرو ہم سب نے ان تمام احکام کو فالو کرنا ہے. پہلا حکم اللہ تعبدوا الا ایاہ, عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی. عبادت میں ومن یدعو مع اللہ, اللہ کے سوا کسی کو پکارنا عبادت ہے. قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے صرف یا اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث آدم مدد, یا رسول اللہ مدد, یہ نعرے لگانا بولو نا چھوڑ دو. صرف کیا چلے گا؟ یا اللہ مدد, اس کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں لگانا. مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. بار بار واقعہ سناتا ہوں نا, ایک بندے نے کہا میرا آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے, ہر جگہ چلا گیا ٹھیک نہیں ہو رہا, سنا ہے کہ مزار پہ جانے سے ٹھیک ہو جائے گا, مزار میں جو بابا ہیں ان کے پاس جاؤں گا وہ ٹھیک کر دیں گے, ان کی کرامت ہے. میں نے کہا وہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تبھی تو ان کو قبر میں دفنایا ہے. ابے بھائی مردے کی ذرا سی انگلی بھی کام کر رہی ہو نا, آدمی ڈر کے بھاگ جائے. بندے کے دونوں دھڑ بالکل کام کرنا چھوڑتے ہیں تبھی اس کو پھٹے پہ لٹا کے غسل دیا جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مردے کو آپ غسل دے رہے, ذرا سی انگلی ہلی, یا تو آپ لیٹے ہوئے ہوگے اس کی جگہ خوف سے, ہارٹ اٹیک سے, یا پھر تحقیق کرو گے یہ ہلا کیسے. مردہ اسے کہتے ہیں جس کے دونوں دھڑ بالکل بھی کام نہ کر رہے ہو, چاہے وہ بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو. میں نے کہا جس قبر پہ جس مزار پہ آپ جا رہے ہو اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تو وہ آپ کا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ تو کہے گا بھائی میں اپنا آدھا نہیں کر لیتا پہلے ٹھیک, پورا نہیں ہوتا تو جو آدھا تو ہو جاتا نا, کچھ تو کام آ جاتا. تو میرے بھائی جو بیچارہ مر گئے, جو کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ تمہاری بگڑی کہاں سے بنائیں گے؟ تو اللہ تعبدوا الا ایاہ, پکارنا صرف کس کو ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا, نہ قبر والوں سے مانگنا ہے. وبالوالدین احسانا, اچھا عبادت کرو صرف اسی کی, تو اس کا مطلب اس کی بھی کرو. تو اس کی جو عبادت فرض ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے. یہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا, اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کتنا اچھا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما, دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے, فلا تقل لہما اف, اب بڑھاپے میں ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہوگا, بات بات پہ ان کو آئے گا غصہ, اور آپ نے ان کو جوانی میں پورا نچوڑ لیا, اسکول کی فیسیں بھی لے لی, اماں نے ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے آپ کو کھلا دی, صبح اسکول تیار کر کے بھیجتی رہی, شام کو آپ کا انتظار کرتی رہی. اس وقت آپ بچے تھے, کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا, باپ نے بھی عزت دی اور ماں نے بھی بولو عزت. اب آپ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھو گے, ماں باپ بڑھاپے کی طرف جانا, ابا ریٹائر ہو گئے, ابا کی چھوٹی موٹی پینشن آ رہی ہے, اماں بھی کیا ہو گئی؟ بوڑھی ہو گئی. اب آپ کو ابا اماں کھلنے لگے, یہ کھانستے کیوں ہیں, یہ اماں ہر وقت چیختی چلاتی کیوں ہیں؟ انگریز نے اس کا بہترین حل سوچا, اٹھا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, کیونکہ وہ کہتا ہے ترقی, ایکچولی لائف کو کیا کرو؟ انجوائے کرو. گورا یہی کہتا ہے تمیز سے ملو ہر ایک سے. گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, واقعی اچھے ہوتے ہیں. اب جب بھی پاکستان ہو کوئی نہ کوئی بھٹا نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں, بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں, لیکن ابا اماں کے لیے بولو نہیں ہوتے. اللہ کہہ رہا ہے نا نا, کسٹمر کی تو کہیں اللہ بات ہی نہیں کر رہا پورے رکوع میں, کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات کرو. اللہ کا ہوتا ہے تو ان کا باپ بھی کرے گا, وہاں ان کا بزنس ہے. اصل تو جو ہیں وہ کون ہے؟ ابا اماں کو. تو گورے نے بولا سائنسی ترقی, ہم نے ترقی کرنی ہے, لائف کو انجوائے کرنا ہے. ابا کھانس رہے ہیں, اٹھا کے کہاں لے جاؤ؟
اولڈ ہاؤس میں کیئر ہوگی, وہاں گورنمنٹ نے ملازم رکھا ہوا ہے, گورنمنٹ کہے گی آپ نہیں ان پہ خرچ کرو گے بلکہ ہم آپ کی 40% سیلری کاٹیں گے اور قوم کے بوڑھوں کو کھلائیں گے. بڈھا کہتا ہے ماشاءاللہ گورنمنٹ ہماری کتنی اچھی, اور پاکستان میں گورنمنٹ بوڑھوں کو نہیں کھلاتی. بھائی پاکستان میں اولاد بوڑھوں کو کھلاتی ہے, گورنمنٹ اس لیے نہیں کھلاتی. گورنمنٹ تو ویسے بھی کسی کو نہیں کھلاتی, گورنمنٹ کا کام تو کھانا ہے, کھلانا تھوڑی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ زیادہ ہو گیا, چلو آگے. اچھے بھی لوگ بھی ہیں, بہرحال اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ گورنمنٹ میں, کچھ لوگ کھلانے والے بھی ہیں. یہ میں مکھن لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا, چونکہ جب میں ٹریولنگ کی ہے نا تو کچھ خاندانی لوگ بھی ہمیں ملے ہیں, اور ہر جماعت میں ہیں. تو خاندانی لوگ ہر جگہ مارکیٹ میں ہیں ذرا تھوڑے, تو اس لیے ظاہر ہے جو اکثریت سامنے آتی تو مارکیٹ میں نظر تو وہی آتا ہے نا, لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. تو بہرحال اللہ میاں نے کہا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا سلوک کیسا؟ کہ جب بوڑھے ہو جائیں, اب تمہارے کسی کام کے نہیں ہے, تو اب اصل میں تو خدمت شروع ہوئی ہے. اب کیا ہے؟ حق حقوق تو اب شروع ہو رہے ہیں. تو پہلا حق اپنی زبان پہ کنٹرول. عیدی سینٹر جمع کرانا, تو یہ آپ سے کوئی ملے کہ میں نے اپنے ابا کو جمع کرا دی عیدی سینٹر, بتاؤ آپ کی نظر میں اس کی کوئی عزت رہے گی؟ نہیں رہنی چاہیے. تو اپنے باپ کو جمع کرا کے آ گیا یار, گودوں میں پالتا بڑھاپے میں اس کو. یار وہ تنگ بہت کرتے ہیں ابا یہ کرتے ہیں. بھائی جو بھی ہیں, حق کب شروع ہو رہا ہے؟ اما اور ابا کا بڑھاپے میں شروع ہو رہا ہے. فلا تقل لهما اف, اللہ کہتے ہیں اب ان کے سامنے اف نہیں کرنا. ولا تنہرهما, ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنا سمجھتے ہیں؟ جیسے باس اپنے ملازمین کو جھڑکتا ہے, چلو یہاں سے جاؤ, یہاں سے دماغ کھایا ہوا ہے. بھکاریوں کو جھڑکا جاتا ہے, بس کر یار. یہ جو اسٹائل ہے نا فرعون والا بات کرنے کا, یہ اسٹائل ماں باپ کے سامنے بولو نہیں چلے گا. چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. آپ کون ہوتے ہو پہ اعتراض کرنے والے؟ یہ ڈائلوگ آج کل اولاد کے چل رہے ہیں, کس کے لیے؟ ماں باپ کے. آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا؟ یہ اسکولوں سے سیکھ رہے ہیں. ایجوکیشن بہت آ رہی ہے, تمیز مارکیٹ سے شارٹ. یہ ایجوکیشن تمہیں جہنم کے عذاب میں لے کے جائے گی. اس سے وہ جاہل اچھا ہے, رکشا چلاتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے, لیکن اپنے باپ اور ماں سے تمیز سے بات کرتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. تو ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بے عزتی نہیں کرنی, جھڑکنا نہیں ہے اور اف نہیں کہنا. تو انسان کہتا ہے چلو بدتمیزی سے پیش نہیں آنا, نارمل رہنا ہے. نا نارمل بھی نہیں. قل لهما قولا کریما, ایسی بات کرنی ہے جس سے عزت جھلک رہی ہو. ایسے لگ رہا ہو جیسے کوئی ملازم اپنے آفیسر سے بات کر رہا ہے. کریم کہتے ہیں عزت دار کو. قول کریم ہونا چاہیے جس سے رسپیکٹ کیا ہو, نظر آ رہی ہو, لوگوں کو پتا چلے یہ اولاد ہے اور یہ کیا ہے, باپ ہے. آج جو لبرل طبقہ جب آتا ہے نا ہم سے ملنے کے لیے اپنے بچوں کی پرابلمز کو لے کے, تو میں یقین سے بتاؤں مجھے بچہ باپ لگ رہا ہوتا ہے اور باپ بچے کے سامنے بڑی تمیز سے, کہ بچے کو ایسا نہ مائنڈ کر جائے, بچہ ایسے آرام سے بات کر رہا ہوگا. ایکچولی مفتی صاحب میرے یہ بیٹے ہیں, حالانکہ ایک ہی ہے لیکن اس کو عزت میں ہے کہہ رہا ہوتا ہے. ویسے ہوتے بھی ایک ہی عام طور پہ لبرل لوگوں کے, یہ میرے بیٹے ہیں. ایکچولی یہ تھوڑا سا نہیں ہوں بیٹا, ابا ایسا چیخنا شروع کر دے گا. ابا بیٹا وہ اصل میں دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا نا, میں مفتی صاحب ہیں تھوڑا سا احتیاط سے بات کرتے ہیں. نہیں آپ مفتی صاحب یہ دیکھو نا یار, ابا باتیں کیسی کر رہا ہے. تو مجھے 2-3 دفعہ ارادہ ہوا ہے میں ابا کی جگہ اس کو بٹھا دوں اور اس کی جگہ کس کو بٹھا دوں, ابا, اور میں بولوں بھائی آج سے ابا تو ہے. یہ کون ہے؟ اسٹائل سے تو لگ رہا ہے باپ تو ہے. تو یہ تربیت یہ ہو رہی ہے مارکیٹ میں, یہ ہو رہی ہے تربیت. تو اپنے اسٹائل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ابا جو ہے وہ ابا ہے, اما جو ہے وہ کیا ہے, بیٹیاں اما کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتی ہیں. یار آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ آپ کون ہوتی ہو؟ آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں یار؟ یہ اسٹائل ہے بھائی. ہم تو اپنے بچپن میں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی. ماں جب کہہ رہی ہے چپ ہو جاؤ تو آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں؟ خدا کی قسم ہم اپنے بچپن میں یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اولاد اپنی کوئی بیٹی اپنی ماں کو یہ الفاظ کہہ سکتی ہے. بڑے بدتمیزی والے الفاظ ہیں یہ. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما. بات کیسے کرنی ہے؟ عزت کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ تو بات کا اسٹائل بتا دیا. کھڑے ہونے کا اسٹائل کیسا ہو؟ ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے. دیکھنے سے بھی بات سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ بڑے ہیں, اور کھڑے ہونے اور کے اسٹائل سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ کیا ہے, بولو بڑے ہیں. ایسے سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ابا نیچے بیٹھے ہوئے خود اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے. ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں, سنا ہے کہ ابا بچوں کے جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی غلط بات ہے یار, بچے کو تو کرنے ہی نہیں دینا چاہیے یہ کام. ابا کیوں کرے گا بھائی یہ؟ اچھا اس میں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. اتنی بچوں کی کوئی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں. بچوں کو مارے دھاڑے نہیں, بدتمیزی سے بات نہ کریں, لیکن ان کو یہ احساس دلائیں کہ ابا میں ہوں, اما یہ ہے, تم گھر کے مالک نہیں ہو. خود ہی اپنے ہاتھوں بگاڑ کے اتنا
مسلط کر لیتے ہیں نا کہ پھر ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں. یہ بھی بہت غلط ہے. ان کو یہ تربیت بھی کس نے دینی ہے؟ والدین نے دینی ہے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھو ماں باپ کے لیے اولاد پہ ظلم بہرحال جائز نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. بعض دفعہ ماں باپ اولاد کو بلا وجہ ٹارچر کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں. تو میں ان ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا. وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں. جہاں اللہ نے اولاد پر اتنے سارے ماں باپ کے حقوق رکھے، وہاں ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کرے. ایسا نہ ہو دوسروں کو بتاتے پھر میرا بیٹا یہ کرتا ہے، میرا بیٹا یہ کرتا ہے. تو بیٹے کے دل میں پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے ابا مجھے، باپ تو عزت کا ذریعہ بنتا ہے نا. تو کچھ ذمہ داریاں والدین کی بھی ہیں. بعض مائیں بلا وجہ بیٹیوں کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں، طنز کرتی رہتی ہیں، تانے دیتی رہتی ہیں، اس سے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں. تو ماں کو بھی چاہیے، دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا، انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو، بس کوئی بھی نہیں چیخے گا، نہ ابا نہ اما نہ بچے. ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں. اور اس کے لیے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے. کیوں؟ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی. گدھے کی بات بری نہیں ہوتی، اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا، گھر میں چیخنے پر پابندی، نہ باپ چیخے، نہ ماں چیخے، نہ اولاد چیخے، تو ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نا ٹھنڈا پانی ڈال دیا. اور یہ شروع سے جب شادی ہو نا جس دن، اسی دن سے ماحول بنانا پڑتا ہے. دلہن جب آئی اس کو سمجھا دو، بیگم کوئی بھی بات ہوگی تمیز سے. میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا؟ تو آپ تو کبھی سے ہی موڈ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا، تو کیا کرو گے تمیز سے؟ منہ سے بول تو دو نا. جو بات ہوگی کیسے ہوگی؟ چیخنا چلانا نہیں ہوگا، بس آدھے سے زیادہ کام. کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں. ماؤں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں، ہاں ماں بات بات پہ کوٹ رہی ہے، بچے کو بڑھ گیا، چیخ رہی ہے، کم بخت، الو کا پٹھا پیدا ہو گیا، اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے، تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوا، بات آرام سے کرے گا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. گھروں میں چیخنے کے ماحول کو کیا کرو، بول لو نا، تاکہ سبق یاد ہو جائے. ختم کرو بیٹا تمیز سے. تو دلہن جب آئی ہے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو. اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. اتنی بھی تمیز صحیح نہیں. وہ ایک آدمی بہت تمیز والا تھا نا، جب رخصتی دلہن کی ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیسے شروع کروں. تو وہ ہر بات میں تمیز، کچھ ضرورت سے زیادہ اس نے 2 گولیاں کھا لی تھی وہ تمیز والی جو ہے نا. تو کہہ رہا ہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں. تو اتنی بھی تمیز نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس سے تمیز سمجھ میں آ جائے گی. وہ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک انگلینڈ میں نا یا امریکہ میں سوئمنگ پول میں ایک انگریز عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور ایک پاکستانی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے. دونوں کے بچے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. تو کہہ رہے انگریز عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، بیٹا جو بھی انگلش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ کہ دیکھو تم، مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو، تم سوئمنگ کر سکتے ہو، تم ویسے ہی ڈر رہے ہو، تم کرو. اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی ہمت کریں گے. بچہ کہہ رہے نہیں نہیں، کہہ رہی نہیں مجھے پتا ہے تم کر لو گے. تم اس کو بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے، اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی. ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے، ان صاحب نے، وہ مولوی صاحب تھے مجھے قصہ سنا رہے تھے، کہنے وہ کہہ رہی لگانا چھلانگ. بچہ کہہ رہا نہیں، بے غیرت $50 پتہ نہیں $100 ضائع کروا دیے میرے. اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا امی سوئمنگ کرا دو، الو کے پٹھے لگانا چھلانگ کمینہ. اور وہ پھر بس وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے، ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعت سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا پٹ پٹ کے نا. لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی نا بے غیرت، وہاں تو شور مچایا ہوا تھا، پیسے ضائع کروا دیے. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ گوری ہے، یہ اپنے بچے سے کیسے بات کر رہی ہے، اور ہماری دیسی جو ہے. تو وہ جو اسٹائل تھا نا گوری کا، وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا. ہماری والی قرآن و سنت کو مانتی ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر رہی. تو اپنے نبی کو دیکھو، نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے. حضرت حسن حسین آپ کے کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے. بہرحال ہم بچوں کو یہی کہیں گے تمہارے ماں باپ نے تمہیں سنوارا ہو یا بگاڑا ہو، لیکن تم پر بہرحال ان کا حق ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ ابا سے بولو ابا چونکہ آپ نے مجھے بدتمیزی سکھائی ہے میں بات بدتمیزی سے ہی کروں گا. آپ کو تمیز ہی سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ پوچھے گا ہم سے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو اب تو آپشن ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. اب میں جلدی سے آگے کے احکام بیان کر دیتا ہوں. آگے اللہ نے فرمایا وآتی ذی القربى، آگے اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کے ساتھ کبھی بد کلامی ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں ہمیشہ، کبھی اچریچ ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہونا، توبہ کر کے اپنے احوال کی اصلاح کر لینا. آگے اللہ نے فرمایا وآتی ذی القربى حقہ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو.
یہ بھی اللہ کا بہت اہم حکم ہے. قریب ترین رشتوں کا حق دوسروں سے زیادہ. 5 منٹ میں بس بیان ختم کر رہا ہوں. میں نے سوچا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بڑھنے دوں گا بیان. قریب ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دو. آج سے عزم کریں. سب سے قریبی بھائی بہن ہوتے ہیں, پھر والدہ کے ابا اور اماں کے جو رشتہ دار ہیں, ماموں, چچا, پھپھو, خالہ, یہ ہیں, پھر ان کے بچے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے بچے ہیں, تو یہ سب سے کیا ہیں قریبی. تو ان کو ان کا حق دو. کیا مطلب؟ ان میں کوئی غریب ہے, مسکین ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ تفتیش کریں کہ کون مستحق ہے. اس کو مانگنے کا موقع نہ آئے, آپ نے خود اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے, پوچھنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والمسکینہ, غریبوں کو ان کا حق دو, مسافروں کو دو. مسافروں کو کیسے چونا لگایا جاتا ہے؟ کوئی مسافر آ جائے نا ٹیکسی والے کے پاس, ٹیکسی والے کو پتا چل جائے کہ یہ مسافر ہے, ٹیکسی والا اس کو 10 کے 4 گنا ریٹ بتا رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے اس کو یہاں کے ریٹ پتہ ہی نہیں ہے. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں. پہلے تو گورے بہت آیا کرتے تھے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد آنا بند ہو گئے. پہلے گورے بہت آیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے جب انگریز آتے تھے نا تو وہ ٹیکسی والے نا ان کو ڈبل سے بھی زیادہ کرایہ بتاتے تھے. حالانکہ کوئی بھی مسافر ہے بھائی, جب دوسرے تو وہ رعایت کا مستحق ہے. لاہور میں ہم جاتے تھے تو ٹیکسی والے کو پتا چل جاتا تھا ہماری اردو سے یہ کہاں سے آیا ہے, کراچی. ٹیکسی والا چونا لگاتا تھا, ہم کہتے تھے بھائی وہاں جانا ہے, گلی کے ساتھ طواف کرتا تھا وہ گلی میں, ہمیں پتہ ہی, ہم سمجھ نہیں گلی آ رہی ہے, اسی گلی پہ گھمایا جا رہا ہے. پھر جب 3-4 دفعہ وہی درخت آئے تو پھر اگلی گلی, او نا 50 کلومیٹر دور, حالانکہ وہ اس کھمبے سے لے کے اس کھمبے تک گیا ہے. ہم سمجھ رہے بہت لمبی ٹریولنگ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. جب رشتہ داروں کو بتاتے تو کہتے ہیں بھائی یہ تو یہاں اترے تھے, یہاں سے یہاں تو 5 منٹ لگتے ہیں. لاہور والے ایسے ہوتے نہیں ہیں, لیکن مجھے 2-3 ٹکرے ہیں, ہوتے نہیں ہیں, لیکن ہر جگہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں, لاہور میں بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو جب پتا چل گیا بندہ کراچی کا ہے تو چونا نہ لگاؤ, بلکہ اس کو عزت دو. پنجاب والا جب کراچی آئے, آپ کو اس کی لینگویج سے پتا چل گیا یہ لاہور یا ملتان سے آیا ہے, تو بجائے چونا لگانے کے آپ اس کو کیا دو کہ یار اپنے کراچی میں آیا ہے تو ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ اچھا امیج لے کے جائے گا. یار کراچی والے تو کیا ہوتے ہیں, بڑے خاندانی, لیکن پاکستان میں ہر آدمی کے پاس چونے کے ڈبے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ملے ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بندہ ملے جس کے سر پہ آ جائے اس کو پہنا دو. تو یہ کام مت کرو, قرآن منع کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, خرچ کرنا ہے, رشتہ داروں پہ بھی پھینکنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو سخاوت کے جوش میں آ کے یوں اڑانا شروع کر دو اور پھر کل لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو. یہ کس سلسلے میں آئے جی, وہ میں بیان سن کے سخاوت اتنی کر دی تھی کہ آج میرے پاس گیس بجلی کے بل کے پیسے نہیں. کیا کرو, یہ شیطان کا کام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنْ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ, بعض دفعہ کوئی رشتہ دار, کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے, اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں ہو مستحق, وہ پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں ہو رہی, خوب سمجھ لو. اس وقت پیسے نہیں ہے, لیکن تمہیں پتا ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے, تو اس سے نرم بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے, لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا, تو کل میں تمہیں دے دوں گا. دیکھو کیسے اللہ کہاں تک سمجھا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو, کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا کے, بہت پرانا لطیفہ ہو گیا. ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ, دیسی گھی لے کر آ. ابا کنجوس, اس نے کہا مہنگا ہے. بہرحال ایک دن ابا گھی کا ڈبہ لے آئے. جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبہ ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے, تو ابا نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا کے کھاؤ, جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبہ نہیں کھولے گا. وہ بچے بیچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے ہیں. اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم وقت کھولنا نہیں. یہ کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبہ کھولا تو نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا. بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا, ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا. بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا ہے, ہاتھ گلے سے باندھ لینا. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھ. دیا اللہ نے, اڑاؤ یار, خرچ کرو, لیکن ولا تبسطھا کل البسط, ایسے ہاتھ بھی نہ پھیلا دو. ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے, جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا. ایک ولیمے میں ایسا پیسہ اڑایا, پھر مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو, خرچہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے. بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا اس میں تھوڑی, اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی. جو تم جس طرح کے خرچے کر رہے ہو ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرا سی تقریبات پر, اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. اچھا یہ خوب سمجھ لو, ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا. بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفنس میں اتنے
बड़े होटल में वलीमा किया है और इतना लग्जरी खाना, ये तो इसराफ है। भाई उसकी करोड़ों की आमदन है, उसके लिए ये दाल चावल है, ठीक है ना। तो ये जो इसराफ की डेफिनेशन है ना, ये हर एक के हक में मुख्तलिफ है। जिनको ज्यादा दिया उनके लिए कुछ भी नहीं है, जिनको कम दिया उनके लिए तो दो देगे भी हो सकता है बहुत हो। तो इसराफ में कभी किसी को देख के कि इतना जबरदस्त इसने इंतजाम कैसे कर लिया, तो वो उस पे आप नहीं हुक्म लगा सकते। उसकी हर आदमी अपनी आमदन के हिसाब से खर्च करता है और करना भी चाहिए। एक करोड़पति आदमी अगर दाल चावल खिलाएगा तो ये कंजूसी है, और एक गरीब आदमी जिसके पास दाल चावल के पैसे भी नहीं है वो दाल चावल भी खिलाएगा तो ये क्या है, इसराफ है। तो इसराफ की डेफिनेशन हर एक को देखकर मुख्तलिफ होती है। जल्दी से मुकम्मल कर लूं। आगे अल्लाह ने फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, गुर्बत के खौफ से अपने बच्चों को कत्ल मत करो। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको भी रोजी देंगे और तुमको भी देंगे। उलमा ने इस आयत के तहत लिखा है कि हमल गिरा देना ये भी हराम है इसी आयत की रोशनी में, इस खौफ से कि मैं खर्चे कहां से पूरे करूंगा। आज बहुत से लोगों की कॉल आ रही होती है, भाई मुझसे साहब मेरे 2 बच्चे हैं, एक्चुअली उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, एक्चुअली ये हो रहा है, अभी फिर प्रेगनेंसी हो गई, सब इस महंगाई के दौर में। भाई अल्लाह कह रहा है कि नहीं इजाजत आपको, रिस्क किसके जिम्मे है। जब बच्चा पैदा होता है माँ की छातियों में दूध आता है तो अल्लाह देगा। आप कहते हो भाई दूध ही जरूर नहीं है ना, आगे भी तो है बहुत सारे मसाइल। तो अल्लाह ने दूध एक साइन अलामत के तौर पे कि अभी इसकी जरूरत है, अभी ये दे रहा हूं, इसका मतलब जब जो जरूरत होगी वो मैं दे दूंगा। तो ये फैमिली प्लानिंग वालों के नजरियात से बिल्कुल मुतासिर मत हो। औलाद का मामला कैलकुलेटर से नहीं है कि इतने हो गए तो इतनी तनख्वाह तो इतने हो सकते हैं, इतने, ये गोरों का काम है, मुसलमान को इसकी इजाजत नहीं है। हमारी औलाद अल्लाह की मखलूक पहले है, हमारी औलाद बाद में है। समझता है कि नहीं समझता है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी मत फटको। देखो जितने भी अहकाम अल्लाह ने बताए ना, उसमें किसी में ये नहीं कहा कि इस जुर्म के करीब भी मत जाओ। वाहिद एक जिना है जिसके बारे में कहा इसके करीब भी मत जाओ, क्योंकि जो करीब जाता है वो जिना कर लेता है। करीब जाने का क्या मतलब, मोबाइल में लड़कियों के नंबर रखे हुए हैं, ब्लॉक कर दो नंबर सारे। ब्लॉक करने से पहले एक मैसेज भेज दो, ये ऑप्शन कि भाई अब मैं शादी करना चाहता हूं, आप अगर मेरी वाइफ बनना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज नंबर क्या हो रहा है, ब्लॉक। फिर दूसरी को भेजो, फिर मसरत को भेजो, फिर कायनात को भेजो, फिर राहत को भेजो। वो है ना लतीफा, मैं बहुत दफा सुन लिया, यही होता है ना। ये सारी लेडीज जिनके नंबर आपने सेव किए हुए हैं इनको, वरना फिर वही होगा जो उस बंदे के साथ हुआ था। एक बंदे की शादी हुई, बेगम को कह रहा है कि आज से तुम मेरी कायनात, तुम मेरी मसरत, तुम ही मेरी राहत और तुम ही मेरी फरहत। वो तो वैसे ही कह रहा है, वो समझी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम बता रहा है। तो फौरन कहती है अच्छा फिर तुम ही मेरे गफ्फार भी, तुम ही मेरे सत्तार भी, तुम ही मेरे वसीम भी, तुम ही मेरे गफूर भी, सब कुछ तुम ही। वो हैरान यार ये क्या हो रहा है मार्केट। तो वो राज फिर उगलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। पाक दामनी वाली जिंदगी गुजारो। तो अल्लाह फरमाते हैं जिना के करीब भी मत फटको, ये बहुत बड़ा गुनाह है, और किसी इंसानी जान को कत्ल मत करो। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला तक़रबू माल यतीम, यतीम के माल के भी करीब मत जाओ। यहां भी करीब जाने का, करीब जाना का यतीम किसे कहते हैं, आपके भाई की डेथ हो गई, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो चचा उन बच्चों की विरासत खा जाता है, बड़ा भाई छोटे भाइयों की विरासत खा जाता है। यतीम का मतलब ये नहीं कि ईदी सेंटर से यतीम बच्चों के चप्पल कोई चोरी कर रहा है जाके, ये अरबों में नहीं होता था। यतीम का मतलब है कि जब बाप मर गया तो छोटे बच्चों की विरासत रिश्तेदार खा जाते हैं। अल्लाह कहते हैं ये काम मत करना। व औफुल कैल इज़ा किल्तुम, नाप तोल में कमी मत करो। अपना हक लेने की बारी आती है तो पूरा हक लेते हो, देने की बारी आती है तो डंडी मारते हो, ऐसा मत करो। औफु बिल अहदी, मुआहिदों और एग्रीमेंट को पूरा किया करो। आगे ला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्मुन, जब तक मुकम्मल नॉलेज ना हो किसी चीज के दर पे ना हो तबसरा मत किया करो, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। कल मुझे किसी ने पोस्ट भेजी किसी ऑफिसर के बारे में कि वो ये करोड़ों रुपए खा गया और ये कर रहा है। मैंने कहा आपने खुद अपनी आंखों से देखा है कितने रुपए खा गया वो, अपनी आंखों से देखा है? कह रहे नहीं मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन ये देखो सबूत है। मैंने कहा इन सबूत को तज्जिया आपको एनालाइज करना आता है, आप तज्जिया करना आता है, आप जजो। कह रहे यार, मैंने कहा क्यों, बिला वजह कुछ भी चला दो मार्केट में फैल जाता है, सच बहुत कम बोला जाता है। तो कभी किसी की बातों में आके किसी को तबसरा करना, किसी इदारे को बुरा कहना, किसी फर्द को बुरा कहना, ये अपनी जिंदगियों से हमेशा के लिए क्या कर दो, खत्म। जब तक 2 और 2 4 की तरह वाज़े दलाइल आपके पास ना हो। किसी को भी बदनाम करना हो ना, फेसबुक पे आप पोस्टें चला दो, फैल जाती हैं। लोग कह रहे हैं ये देखो क्या कर रहा है। पहले ये तो देखो कि इसने ये मेरे बारे में भी चलाते हैं, कभी इमरान खान के बारे में, कभी मौना फजल रहमान के बारे में पोस्ट। मैं बैठा हूं, मुझे
مجھے پتہ ہی نہیں, میری ایک پوسٹ آ جائے گی عمران خان ہے امام مہدی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, ایسی زبردست پوسٹ چلا دیں گے. پی ٹی آئی والے زندہ باد, یہ والی آئی نہیں, اس سے ملتی جلتی. پی ٹی آئی والے زندہ باد, مفتی طارق مسعود زبردست. دوسری آ جائے گی مولانا فضل الرحمان ایسے ہیں, کچھ الٹا سیدھا. جیوا والا ابے اس کی ایسی کی تیسی, ابے اس کی ہے. نہ میں نے ادھر کچھ کہا ہوتا ہے, نہ میں نے جو میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں, وہ ویڈیو ہے وہ سنو, وہ اس کا میں ذمہ دار ہوں. ایک میری پوسٹ کسی نے چلا دی کہ یزید جنتی ہے, نیچے شیعوں کی گالیاں دبا کے. ابے تم تحقیق تو کرو, میں نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا. آگے ہے کہ کیونکہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں وہ شریک تھا لہذا وہ کیا ہے, جنتی. شیعہ لوگوں نے دبا کے گالیاں لکھی ہیں, یہ یزیدی ہے, یہ فلانا ہے. بھائی تم تحقیق تو کرو, یہ کس نے چلایا ہے؟ ہمارے آفیشیل چینل سے تو کوئی پوسٹ نہیں چلی. اب تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, یزید کو جنت. نہ میں نے اس کو جنتی بولا, نہ میں نے اس کو جہنمی بولا, کچھ بھی نہیں بولا میں نے. اس پہ تبصرہ ہی نہیں کیا. پوسٹ دبا کے کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو نا. ہماری قوم میں یہ شعور نہیں ہے کہ تحقیق کریں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, تو چلاتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. ہاں ہمارے جو ویڈیو بیانات ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں بھائی, جو میں نے بولے ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں. آپ وہ ویڈیو کٹنگ اس کو بھی کٹ کر کے نہ چلاؤ. ابھی ایک تراویح کا بیان کٹ کر کے چلائے ہوئے لوگوں نے. تراویح کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعداد ثابت نہیں ہے, ادھر ٹک یہاں روک دیا. اور اتنی بات کہ بھائی اگر صرف حدیثی کو دیکھنا ہے تو پھر تو غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, یہاں کٹ کیا. دیکھو صاحب کہہ رہے ہیں, غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, لیکن پوری بات آگے. اچھا اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا. پھر جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد صاحب, ان سے باقاعدہ سوال پوچھا گیا کہ مفتی صاحب نے یہ بولا ہے کہ حدیث میں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا, ثابت ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے اس کا جواب دیا. اتنا پروپیگنڈا. حدیث میں تبصرہ نہیں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو نبی نے 3 دن تراویح پڑھی تھی کتنی رکعتیں تھی. لیکن حضرت عمر کا عمل بتاتا ہے کہ نبی نے 20 پڑھی ہوں گی. تو نبی سے ثابت ہونے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے تواتر, صحابہ کا عمل, وہ خود بتاتا ہے کہ نبی نے کیا کیا ہے. ایک ہے حدثنا فلان کے ساتھ کوئی سند. بہت سارے شریعت کے احکام آتے ہیں حدیث میں نہیں ملتے, صحابہ سے پتہ چلتا ہے. رکوع میں جا کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ چھوڑنا ہے ہاتھ باندھنا ہے, حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے, لیکن پوری امت کیا کرتی ہے, ہاتھ چھوڑتی ہے. کیوں؟ تواتر عملی ہے. امت کا عمل بتا رہا ہے کہ نبی نے ہاتھ چھوڑے ہوں گے. ہم یہ جو عورتیں ہیں صفا مروہ میں دوڑتی نہیں ہیں, چلتی ہیں. نبی سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے, نہ حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ دوڑنے کا حکم دیا یا چلنے کا حکم دیا. پوری امت کر رہی ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صحابہ نے بھی, صحابیات نے کیا کیا ہوگا, وہ بھی چلی ہوں گی, اور نبی نے چلنے کا حکم دیا ہوگا. صراحتاً نہیں ہے, لیکن یہ بھی نبی ہی سے ثابت ہے. اور بہت سارے احکام ہیں. تو جو ہر مسئلے پر حدیث مانگتا ہے نا, وہ خود علم سے کورا ہے. اس کا مطلب اس کے پاس نالج نہیں ہے. حدیث صراحتاً ہوتی ہے یا دلالتاً ہوتی ہے, اس کو دلالتاً کہتے ہیں. جیسے امام مالک بہت سے مسائل پوچھا گیا کہ اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے, انہوں نے کہا اہل مدینہ ایسے کر رہے ہیں. کیا مطلب, جب مدینہ والے کر رہے ہیں تو نبی نے کیا ہوگا. تو نبی کا عمل براہ راست نہیں پہنچا, لیکن دلالتاً پہنچا ہے. خیر 2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں جب تک یقینی علم نہ ہو تبصرہ نہ کیا کرو. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کے مت چلو. زمین کے دادا بننے کی کوشش بولو نہ کرو, اکڑ کے مت چلا کرو. کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, زمین کو نہ تم اپنے پاؤں کی طاقت سے پھاڑ سکتے ہو, اور نہ سینہ اتنا اونچا کر سکتے ہو کہ کیٹو کی پہاڑی سے اوپر جھانکنا شروع کر دو. تو جتنے ہو اتنے ہی رہو. تو یہ چند احکام تھے اللہ نے بیان کیے. اس کو کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو. اس پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, جو زیادہ فنٹر بن رہا ہو نا, اس سے کہتے ہیں بیت الخلا کس وقت جاتا ہے, وہ بتائے گا مغرب کے بعد جاتا ہوں یا صبح 8 بجے جاتا ہوں. تو بولے تیری اوقات کیا ہے, صبح 8 سے 8:30. اصل اوقات تیری کتنا بھی اکڑتا ہو نا, جب واش روم میں جا کے بیٹھتا ہے اور آگے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, اس وقت انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تو اصل میں ہے کیا. اس لیے ہم نے بزرگوں سے, علماء سے سنا ہے کہ تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق کرتا ہے. ذرہ برابر بھی عقل ہونا انسان میں, وہ متکبر نہیں ہو سکتا. تکبر ہمیشہ کون لوگ کرتے ہیں, بے وقوف جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں غلیظ پانی سے اللہ نے پیدا کیا, ماں کے پیٹ سے باہر نکالا, بچپن میں کیسے ماں کے محتاج تھے, بات بات پہ روتے تھے, ذرا ذرا سی بات پہ چیختے تھے, چلاتے تھے, مائیں سہارا دیتی تھی. اس وقت دادا گیری تھی کیا, ماں پھینک کے چلی جاتی, کیا اوقات تھی اس وقت. کتنے عرصے لنگڑا کے چلتے رہے, ٹوٹے, کبھی ادھر جا رہے, توتلا بول رہے ہیں, آہستہ آہستہ بولنا سیکھے. تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے جوان کر کے سیدھا کر دیا, تو تھوڑے دنوں میں اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھنا شروع. ظلم کرتا ہے, تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا, تو کون ہے مجھے سمجھ. ابے بھائی تھوڑے دن کے لیے تجھے جوانی ملی ہے, ابھی دوبارہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف تو آئے گا. پھر بڑھاپے میں دیکھو نا ہوتا کیا ہے, کانپ رہے ہوتے ہیں, راشا تاری ہو گیا. وہ ایک سنگر تھا, بڑی اچھی آواز تھی, جب بوڑھا ہو گیا تو جب گاتا دانت نکل کے نیچے گر جاتے اس کے, کیونکہ الفاظ نکالنے کے لیے دانت کا منہ میں ہونا
ضروری ہے. کچھ الفاظ نکلتے ہی نہیں دانتوں کے بغیر, تو پھر بیچارے نے بتیسی لگوائی, پھر جب گانا گاتا بتیسی گر جاتی, پھر لگاتا پھر گاتا گر جاتی. اس نے کہا بھائی بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو, ایک ہی کیسٹ میں بیان کرو نا. تو بڑھاپے میں یہ حال ہوگا, کمر جھکے گی, ہائی ہوئی کی آوازیں آئیں گی. تو یہ اپنا ماضی دیکھو, اپنا فیوچر دیکھو. اور حال بھی کیا ہے, ایک وائرس آ گیا کورونا کا, یا کوئی اور بیماری آ گئی, دھڑام سے ایسی کی تیسی. تو نہ حال تمہارا, ابھی تھوڑی سی جوانی ہے, تھوڑا سا کوئی وائرس آڑا ترچا چلا گیا, بیڑا غرق, بخار ہو جاتا ہے, کیسے پڑ جاتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں. ایک مچھر نے آ کے صبح صبح کاٹ لیا, ڈینگی مچھر نے, اس کی وجہ سے لمبے ہو گئے, پلیٹلیٹس گر گئے, بھیک مانگ رہا ہوتا ہے یار کہیں سے سفید سیل مل جائے مجھے اللہ کا واسطہ. تو تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف کرے گا جو تھوڑی سی نعمت ملنے پر اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جیسے کسی بھکاری کو آپ نے 3 پیس سوٹ پہنا کے نہا دھو کے کشکول لے کے گاڑی میں بٹھا دیا, جبکہ اس کو پتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے, چھین لیا جائے گا, لیکن وہ بھکاری گاڑی میں بیٹھ کے سیلفیاں لے رہا ہے اور غریبوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے, رکشے والوں کو. کوئی رکشے والا آ رہا ہے اس پہ چڑھا رہا ہے, ابے بے غیرت سڑک پہ چل رہا ہے, دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے. عقل مند کیا کہے گا, ابے تیری اوقات تو رکشے کی بھی نہیں ہے, 2 منٹ کے لیے تجھے گاڑی ملی اور تو اپنی اوقات بھول گیا, تھپڑ لگا کے اس کو سیٹ کیا کرے گا, اتر نیچے. تو اللہ بھی یہی کرتے ہیں, جو تکبر کرتا ہے نا, میں یہ ہوں میں یہ ہوں, آج کل یہ بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں یہ ہوں میں یہ ہوں, یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو چیز بہت اوپر جاتی ہے اللہ اس کو اسی حساب سے نیچے لے آتے ہیں. تو تکبر سے اپنا ہی نقصان, دماغ بھی خراب ہوتا ہے, ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. تواضع اللہ کو پسند ہے, عاجزی اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ماں کی 5 بیٹیاں ہیں, صرف والی ان میں جائیداد ہیں, 5 کے علاوہ تو حصے دار نہیں کرے سکتا ہے. اگر بھائی ماں کے اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں تو 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا, اور اگر شوہر زندہ ہے تو 1/4 شوہر کو ملے گا. وہ زندہ نہیں ہے تو ماں کی ماں باپ کو جائے گا, ماں کے ماں باپ کو. وہ بھی نہیں ہے تو پھر ماں کے بھائیوں کو جائے گا, یعنی بچیوں کے ماموں کو. تو 2/3 ان بیٹیوں کو ملے گا, باقی سارا ماموں کو ملے گا, اگر باقی لوگ نہیں, بچیوں کے ماموں. سورہ نساء کی آیت میں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کا علمی ترجمہ کیا ہوگا, کیونکہ غیر مسلم اکثر کہتے ہیں کہ خدا دھوکہ دے سکتا ہے. کیا دھوکہ دے سکتا ہے, تم کس طرح سے؟ بھائی اللہ نے کہا کہ شُبِّهَ لَهُمْ, ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے ان کی شکل کا کوئی دوسرا آدمی ان کو دے دیں, یہ تو اللہ کے لیے جائز ہے نا. اس کو دھوکہ تھوڑی کہتے ہیں, یہ جان بچانے کے لیے ہو رہا ہے. آپ کے ہاں کوئی ڈاکو آیا آپ کو قتل کرنے کے لیے, آپ اس دروازے سے گئے تاکہ اس کو دھوکہ ہو کہ یہ یہاں ہے, اور پچھلی گلی سے آپ نکل کے باہر چلے گئے, وہ ڈاکو وہیں کھڑا ہوا ہے. اب آپ کہیں انسان ہو کے دھوکہ دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہیں, ظالم کو دے رہے ہیں. تو یہ دھوکہ نہیں کہلاتا, یہ چال کہلاتی ہے. ظلم سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے, یہ ایک چال چلی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عیسیٰ ابن مریم کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی تھی. وہ تدبیر کیا تھی کہ ان کی شکل کا ایک آدمی آ گیا جس کو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم سمجھ کے قتل کر دیا. یہ تدبیر کہلائے گی, یہ دھوکہ نہیں کہلائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے انہی کی شکل کا پہلے سے کوئی آدمی موجود ہو, تو اللہ حضرت عیسیٰ کے گھر میں لے گئے ہوں تاکہ وہ اسی کو پکڑ کے لٹکا دیں. میری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخلہ کراؤں, لیکن مدرسے کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا رہائشی کراؤں یا نہیں. اس کا میٹرک ہونے والا ہے, کچھ لوگوں نے منع کیا ہے کہ بچہ اداس ہو جاتا ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جامعۃ رشید میں تو میٹرک کے بعد داخلہ کروا دیں, اور حفظ کا بچہ جو ہے جو بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو تو رہائشی نہیں کروانا چاہیے. یہ بچے کے ساتھ ظلم ہے, ماں باپ سے بالکل اتنی عمر کے بچے کو محروم نہیں کرنا چاہیے, بہن بھائیوں سے. لیکن اگر بڑا ہو گیا ہے, سمجھدار ہو گیا ہے, جیسے ہم تو 18 سال کی عمر میں مدرسے میں آئے تھے, تو پھر ہم تو پورا ہفتہ مدرسے میں گزارتے تھے. اس وقت ہمیں ماں کی اس ممتا کی ضرورت تو اب بھی ہے. ماں کی ممتا تو ایسی چیز ہے, انسان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اما نہیں بھولتا انسان, لیکن جو چھوٹے بچے کو جس طرح سے چاہیے نا ماں باپ, وہ ظاہر ہے بڑے ہو کر انسان مستغنی ہو جاتا ہے. تو اس وقت بھی ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی تھی گھر سے دور رہنے کی. تو 18 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں 15 سال کے, ان کے تو پورا ہفتہ وہ بہت زیادہ اذیت میں آ جاتے ہیں. تو جو بڑے بچے ہیں 18-19 کے, وہ تو مدرسوں میں رہ سکتے ہیں, لیکن مدرسوں میں بھی دیکھنا پڑے گا کون سے مدرسے ٹھیک ہیں کون سے غلط ہیں. میں نے بتایا نا مدرسوں میں بھی بعض مدرسے نہیں ہوتے, کسی نے ویسے ہی اپنی دکانداری کے لیے 4 دیواری کھڑے کر کے بچوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے, ان میں بچے پھر بگڑتے بھی ہیں. تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ مدرسے کا لیبل لگاؤ, بلکہ حقیقت میں علماء صلحاء اس مدرسے کو چلا رہے ہو, اطمینان ہو. تو وہاں کا ماحول جا کے